الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید السواد الشعر، کہ ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے اور بال نہایت ہی سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ آثار السفر، اور اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہیں کسی گلی سے آیا ہے۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور اتنا قریب ہو گیا فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، کہ اس کے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے مل گئے، اور اس نے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا اور عرض کرنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ قال صدقت، وہ کہنے لگا حضور آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ ہم نے اس پر تعجب کیا کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر وہ عرض کرنے لگا حضور مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر اور خیر و شر کی تقدیر پر تم ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان تمام صفات کو تسلیم کیا جائے جو اس کی شان کے لائق ہیں، اور ان تمام صفات کا انکار کیا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد تسلیم کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مفہوم۔ اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ کھانے پینے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دن رات اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تسلیم کیا جائے۔ ان سب کتابوں پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، لیکن تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کے پڑھنے والوں نے ہی انہی کے اندر تبدیلی کر دی، لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سپرد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اسی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک کوئی بھی شخص قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیان کی گئی ہر ایک بات کو حق اور سچ تسلیم کیا جائے اور ہر اس بات پر عمل کیا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں سے جن افراد کو مرتبہ رسالت پر فائز کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانا جائے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب آخرت کی زندگی پر ایمان لانا ہے،
جس میں سب سے پہلا مقام یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی ازلی مشیت کے تحت چل رہا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی اعمال کریں گے یا اچھے ہوں یا برے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ قال صدقتا، پھر اس نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس شخص نے کہا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو یہ یقین رکھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فأخبرنی عن الساعہ، پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنا علم مجھے دیا ہے اتنا تمہیں بھی دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ راز کی باتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن امارتها، پھر وہ کہنے لگا حضور مجھے قیامت کی علامات بتا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی کچھ علامات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی کچھ علامات یہ ہیں کہ کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے جسموں اور ننگے پاؤں اور بکریاں چرانے والوں کو کہ وہ بلند و بالا عمارتوں کے وسیع سلسلے میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسا آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر اتدری من السائل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو بیٹھنے کا ادب سکھایا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب مصطفیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔